نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم قال اذا غضب احدكم وهو قائم فليجلس فان ذهب عنه الغضب والا فليضطجع او كما قال عليه الصلاه والسلام۔ انتہائی واجب الاحترام آج کی نشست میں آپ احباب کے سامنے غصے کے علاج کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چند ایک فرامین آپ احباب کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پروردگار عالمین سے دعا ہے میری زباں پہ کلمہ حق جاری فرمائے۔ عزیزان گرامی، غصہ یہ شیطان کی طرف سے آتا ہے اور شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے پیدا فرمایا ہے، تو آگ کو بجھانے کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی ہے، اور شیطان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے متعدد مقامات پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ شیطان انسانوں کا واضح ترین دشمن ہے۔ کہیں پر فرمایا کہ شیطان تمہارا واضح ترین دشمن ہے، اور کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ شیطان تمہارے ساتھ دھوکے کا وعدہ کرتا ہے۔ تو یہ غصے کا آنا یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور شیطان کو بگانے کے کئی طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، اور ان میں سے ایک طریقہ یہ ارشاد فرمایا، مسند احمد کے اندر اور جامع ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اذا غضب احدکم وهو قائم، کہ تم میں سے کسی شخص کو اگر غصہ آ جائے اور اس حالت میں غصہ آئے کہ تم کھڑے ہو، تو آپ نے ارشاد فرمایا فلیجلس، غصہ کرنے والا آدمی اگر کھڑا ہو اس کو چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے۔ تو یہ حیت کے بدلنے سے مزاج کے اندر جو تلخی ہوتی ہے اس کے اندر کمی واقع ہو جاتی ہے، اور حیت کے بدلنے سے انسان کا مزاج یہ بدل جاتا ہے۔ پھر آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَإِن ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ، اگر تمہیں کھڑے ہوئے غصہ آیا تم بیٹھ گئے، اور اگر بیٹھ جانے کے بعد اگر تمہیں غصہ چلا گیا تھا تمہارا تو فابیہ، اور اگر بیٹھنے سے بھی غصہ نہیں کم ہوا، غصہ نہیں گیا، تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَلْيَضْطَجِعْ، پھر چاہیے کہ غصہ کرنے والے آدمی کو وہ لیٹ جائے۔ یہ طریقے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے۔ پہلا طریقہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کھڑا ہے تو بیٹھ جائے۔ دوسرا ارشاد فرمایا کہ اگر بیٹھنے سے بھی غصہ کم نہیں ہو رہا، پھر آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں سے یہ تعلیم ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر اس آدمی کو چاہیے کہ وہ لیٹ جائے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علموا ویسروا، فرمایا کہ دین کی تعلیم حاصل کرو، اور دین کی تعلیم کے حصول کے لیے اپنے ساتھ آسانی والا معاملہ کرو، ولا تعسروا، اور اس میں دشواریاں پیدا نہ کرو۔ پھر آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ، فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کو اگر غصہ آ جاتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَلْيَسْكُتْ، پھر اس آدمی کو چاہیے کہ وہ خاموشی اختیار کرے۔ اگر سامنے والا آدمی غصہ کر رہا ہے تو اس غصے کے جواب میں بار بار اگر کیلو کال کیا جائے گا تو معاملہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، اور یہاں تک معاملہ پہنچ جائے گا کہ لڑائی جھگڑے تک کی نوبت آ جائے گی، اور جب لڑائی جھگڑے کی نوبت تک انسان پہنچ جاتا ہے پھر اسے آگے کئی قسم کے خطرات اور خدشات کا جو ہے وہ اندیشہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کو جب غصہ آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ خاموشی اختیار کرے۔ پہلا طریقہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر غصہ آ جائے اور کھڑا ہو انسان تو اس کو چاہیے غصہ کرنے والے کو بیٹھ جائے۔ بیٹھنے سے اگر غصہ چلا جاتا نہیں جاتا تو اس کو چاہیے کہ وہ لیٹ جائے۔ اور دوسری روایت کے اندر تیسرا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ یہ ارشاد فرمایا، اس روایت کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما والی روایت میں 3 مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی کلمات ارشاد فرمائے وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ۔ 3 مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں جب بھی غصہ آئے تو تم خاموشی اختیار کرو۔ اور اسی طرح
ایک تیسری روایت کے اندر جو سنن ابی داؤد کے اندر روایت موجود ہے، سیدنا عطیہ بن عروہ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان الغضب من الشیطان، آپ نے فرمایا کہ غصہ یہ شیطان کے اثر کی وجہ سے آتا ہے، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان یہ آگ سے اس کو پیدا کیا گیا ہے، وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ، آگے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آگ کو پانی کے ذریعے سے ختم کیا جاتا ہے، آگ کو پانی کے ذریعے سے بجھا دیا جاتا ہے، وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ أَوْ كَمَا قَالَ علیہ الصلوۃ والسلام، آگے آپ نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کسی شخص کو غصہ آ جائے تو غصے کو ختم کرنے کا چوتھا طریقہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ غصہ کرنے والے آدمی کو چاہیے کہ وہ وضو کر لے، تو وضو کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کے غصے کو دور فرما دیتے ہیں۔ ساری بات کا خلاصہ اور لب لباب یہی ہے کہ غصے کو دور کرنے کے 4 طریقے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے۔ پہلا طریقہ آپ نے ارشاد فرمایا غصہ کرنے والا آدمی اگر بیٹھا ہے، کھڑا ہوا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے، اگر غصہ چلا گیا ہے فبیہا، اگر غصہ نہیں جاتا تو دوسرا طریقہ آپ نے ارشاد فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ لیٹ جائے، تیسرا طریقہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ خاموشی اختیار کرے، اور چوتھا طریقہ آپ نے ارشاد فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ یوں اس طرح غصہ کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے۔